سورج اور چاند گرہن کی نماز یعنی صلاۃ کسوف اور خسوف۔ اس جہان میں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں سورج گرہن اور چاند گرہن ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، بے شک سورج اور چاند کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ صلاۃ خسوف اور کسوف سنت موقدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم سورج اور چاند گرہن دیکھو تو اللہ رب العزت کو پکارو اور اس کی بڑائی بیان کرو اور نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ صلاۃ خسوف اور کسوف کا وقت سورج گرہن اور چاند گرہن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہے۔ اگر سورج گرہن اور چاند گرہن جاتا رہا اور کسی نے صلاۃ خسوف اور کسوف شروع کر دی تو وہ اپنی نماز پوری کرے گا، اور اگر سورج گرہن اور چاند گرہن ختم نہیں ہوا اور 2 رکعت نماز پوری ہو گئی تو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مسلمان دعا اور استغفار کا اہتمام کریں یہاں تک کہ گرہن زائل ہو جائے۔ امام لوگوں کو الصلاۃ جامعہ کے الفاظ سے نماز کی طرف بلائے۔ جب لوگ جمع ہو جائیں تو ان کو امام 2 لمبی رکعتیں پڑھائے۔ ان 2 رکعتوں میں قرأت اونچی آواز سے کرے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ، پھر لمبی سورت پڑھے، پھر رکوع کرے اور لمبا رکوع کرے، پھر یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر فاتحہ پڑھے اور پہلی رکعت سے کم لمبی سورت پڑھے، پھر رکوع کرے اور پہلے سے کم لمبا رکوع کرے، پھر یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر 2 لمبے سجدے کرے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھے اور بیٹھنے کو لمبا نہ کرے، پھر دوسرے سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہو اور دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ پڑھے لیکن مقدار میں اس سے کم ہو، پھر بیٹھے اور تشہد پڑھے اور سلام پھیرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، کھڑے ہوئے اور قیام کو لمبا کیا، پھر رکوع کیا اور رکوع کو لمبا کیا، پھر کھڑے ہو کر قیام کو لمبا کیا اور وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا اور سجدوں کو لمبا کیا، پھر دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی طرح کیا، پھر گئے حتیٰ کہ سورج زائل ہو گیا۔ تو لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، بے شک چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم یہ دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ صلاۃ خسوف اور کسوف کی سنتیں۔ اول تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے، اگر انفرادی نماز پڑھ لی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ نماز مسجد میں ادا کی جائے، اور خواتین اگر نماز خسوف اور کسوف کے لیے مسجد آتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کے قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ لمبا کریں۔ ہاں اگر گرہن زائل ہو جائے تو اس صورت میں تخفیف کریں۔ دوسری رکعت پہلی رکعت سے قیام، رکوع اور سجود میں کم ہونی چاہیے، اور نماز کے بعد وعظ و نصیحت کرے اور لوگوں کو اللہ کی قدرت یاد دلائے، اور سورج گرہن اور چاند گرہن کی حکمت سے لوگوں کو آگاہ کرے اور لوگوں کو نیک کام پر ابھارے اور ترک منکرات کی ترغیب دے۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرے، استغفار اور صدقے کی کثرت کرے اور نیک اعمال سر انجام دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس بلا کو دور کر دے۔ حدیث شریف میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ سورج یا چاند گرہن کی نماز محض خبر کے ساتھ مشروع نہیں، بلکہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ جب تک سورج گرہن اور چاند گرہن ہے اس وقت تک صلاۃ کسوف اور خسوف کی قضا نہیں ہو سکتی۔
ہاں اگر سورج گرہن اور چاند گرہن زائل ہو جائے تو اس کے بعد قضا کر سکتا ہے۔ سورج گرہن کی نماز اوقات ممنوعہ میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ سورج گرہن کی نماز میں رکعت کو پا لینا رکوع کو پا لینے کے ساتھ مقید ہے۔ جس کا اول رکوع فوت ہو گیا اور اس نے دوسرے کو پا لیا تو اس کی رکعت فوت ہو گئی، اور اس پر یہ لازم ہے کہ امام کے سلام کے بعد اپنے طریقے پر اس کی قضا کرے۔